بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جیسا کہ ان مجلسوں میں بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حق، خیر اور جمال یہ بنیادی اقدار ہیں، یعنی وجود کی بھی بنیادی اقدار ہیں اور شعور کے بھی اصول ہیں۔ یعنی آدمی اپنے احوال اور احساسات میں بھی انہی تین قدروں پر کھڑا ہوا ہے، اور اپنے خیالات، تصورات اور افکار میں بھی، یعنی اپنے علوم میں بھی انہی تین جہتوں میں محدود ہے۔ یعنی ہمارا کوئی علم اور ہمارا کوئی حال اور احساس ایسا نہیں ہے جو ان تین پرنسپل کیٹیگریز سے باہر یا لا تعلق ہو۔ یعنی ہر چیز یا تو حق سے نسبت پر موجود اور معلوم ہے ہمارے لیے، یا خیر کے ریلیشن سے، یا حسن کے تعلق سے۔ تو یہ مطلب اس کے لیے مذہبی ہونا، غیر مذہبی ہونا یا کسی ایک نظریے کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ انسانی شعور کی ساخت ہے۔ تو اس میں فرق پڑتا ہے کہ حق کو آپ کسی اور نام سے ترجمہ کر لیں، خیر کو کچھ اور سمجھ لیں، حسن کی کوئی اور تعریف کریں، فرق ان سے پڑتا ہے، لیکن تمام چیزوں کے ہول ڈیفائنرز اور تمام چیزوں کی بائنڈنگ کیٹیگریز کی حیثیت سے یہ تین اصول ہیں۔ تو ان میں جیسا ہم کیونکہ تزکیہ نفس کے تھیم پر باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بات آج کہہ کر پھر ایک دوسرا موضوع چھیڑوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ تین کیٹیگریز، تین اصول ہمارے ہونے اور جاننے کے ہیں، ہمارے وجود اور ذہن اور علم اور ہستی، ہماری نفسیات اور ہمارے مائنڈ اسٹرکچرز، سب کی بنیادیں ان تین ستونوں پر ہیں۔ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ تزکیے کا عمل کرتے وقت، یعنی اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ بناتے ہوئے، اس کا روڈ میپ بناتے ہوئے، میں ان تین اصولوں کو نظر انداز کروں۔ تو تزکیہ نفس، یعنی تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیے کا ایک بہت ہی بنیادی جوہر ہے، وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو تزکیے کی سطح ایک تو بلند ہو جائے گی، اور اس میں جو بھی میں کوشش کروں گا اس میں تاثیر بڑھ جائے گی۔ تزکیہ اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھ سے مسلسل بلند کرتی رہے۔ تو تزکیہ مجھ سے بلند ہونے کے لیے درکار ایک ٹرانسینڈنس کی ویو ہے۔ میرے اندر سب سے زیادہ بڑی طاقت، میرے اندر سب سے بڑی قوت، وہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ جان لوں، یہ سمجھ لوں، یا سامنے والے آبجیکٹس پر حکومت کرنے لگوں، ان پر ذہنی تصرف قائم کر لوں۔ یہ سب بھی قوت نہیں ہے، لیکن اصل اور سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ میں خود سے بلند ہو سکوں۔ یعنی آدمی پر سب سے بڑی پابندی وہ خود ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو اپنا پنجرہ بنائے رکھنے سے روکے اور اپنی خودی کو ایک بلند پروازی کے ساتھ فعال اور متحرک رکھے،
اور اپنی خودی کی کسی بھی ڈیفینیشن کو اپنے لیے، یعنی اپنی خودی کی کسی بھی سچویشن کو، ڈیفینیشن نہیں، اپنی خودی کی کسی بھی سچویشن کو اپنے لیے بائنڈنگ نہ رہنے دے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی صاحب وجود ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی صاحب شعور ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور انسان میں حقیقی ارتقاء اور حقیقی ترقی کا سارا دار و مدار محض اور محض اس قوت پر ہے، نہ علم پہ ہے، نہ منصوبوں پہ ہے، نہ جذبات پہ ہے، نہ احساسات پہ ہے۔ اصل قوت ہمارے اندر یہ ہے، اور اس قوت کا ایک عملی فائدہ آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر اس پہ آگے بات کریں گے، کہ آدمی کے اندر ہر گیون فارم، ہر موجود صورت، چاہے وہ ذہنی ہو یا احساسی ہو، یعنی چاہے وہ خیال ہو چاہے احساس ہو، یہ اگر بہت دن تک پڑا رہے، بہت دن تک بدلے بغیر میرے اندر موجود رہے، تو باسی ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، بے تاثیر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی احساس ایسا نہیں ہے جس کی عمر کچھ دن یا کچھ وقت سے زیادہ ہو، کوئی خیال ایسا نہیں ہے جس کی زندگی جو ہے وہ کچھ وقت سے زیادہ ہو، یعنی ان معنوں میں کہ وہ اپنی تازگی کو کچھ وقت گزر جانے کے بعد برقرار نہیں رہ سکتا۔ یعنی خیال میں ایک کشش ہوتی ہے جو ذہن کو متحرک رکھتی ہے، تو اگر ایک خیال جو فی الحال میرے ذہن کے لیے یا میرے لیے پرکشش ہے، اگر اس کی نسبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میرا ذہن متحرک نہیں رہے گا، اس کی نسبت کا حق ادا کرنے سے کوتاہی برتے گا، اس کی کشش کو پرتاثیر بننے سے مزاحم ہوگا، تو پھر وہی خیال جس نے اپنے لمحے اول میں، یعنی اپنے آغاز ورود میں میرے ذہن کو اپنی کشش میں لیا تھا، اپنی کشش محسوس کروائی ہے، وہی خیال اسی ذہن کے لیے بیزار کن ہو جائے گا۔ یہی حال طبیعت کا ہے کہ اس میں جو بھی احساس ہوگا وہ قلیل العمر ہوگا، اور اگر اس احساس کو پروڈکٹیو نہ رکھا، یعنی کہ ذہن میں جیسے خیال کو پروڈکٹیو رکھنا ضروری ہے، اسی طرح طبیعت اور قلب میں احساس اور حال اگر حرکت کے ساتھ پروڈکٹیو نہیں ہے تو وہ بھی باسی ہو جاتا ہے، وہ بھی فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو تزکیے کا اصل مقصود یہ ہے کہ مطلوب خیالات اور مطلوب احساسات کو ریفریش کیا جاتا رہے۔ آپ سمجھیں نا، تو یہ جو ریفریشنگ عمل ہے، یعنی میرے مانے ہوئے خیال اور میرے اختیار کیے ہوئے، اخذ کیے ہوئے احساس کو تازہ کرتے رہنے کا یہ عمل اس خیال اور اس احساس کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ اسے پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ میرے حال کا ایک حصہ، مطلب میرا موجودہ حال اگر 10 نئے احوال کو جنم نہیں دیتا تسلسل کے ساتھ، تو یہ حال میری غفلت کا شکار ہے۔ میرا ایک خیال اگر میرے ذہن میں 10 خیالات کو جنم نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن اور اس خیال کے تعلق میں کوئی بہت بنیادی رکاوٹ آ گئی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو مطلب اس بات کو ایک طرح سے اور کہتا ہوں کہ بڑے احساسات اور بڑے خیالات، یعنی بڑے احساسات اسے کہتے ہیں جس کو تبدیل کرنے کی خواہش نہ ہو، جس میں رہنے کی آرزو ہو، اور بڑا خیال بھی اسے کہتے ہیں جسے رد کرنے اور بدلنے کی ضرورت ذہن محسوس نہ کرے، بلکہ اس کی کشش کو، اس کی تاثیر کو، اس کی پروڈکٹیوٹی کو برقرار رہنے پر آمادہ ہو۔
تو اگر ان دونوں کا، اس بائنڈنگ احساس اور اس بائنڈنگ خیال کا، جو میری مرضی سے بائنڈنگ ہے، اس میں اگر خلاقی نہیں ہوگی، اس میں میرے اندر خیال بننے والے پورے نظام میں سرایت کیے رکھنے کی قوت نہیں ہوگی، میرے احساسات کا سارا تسلسل اس بائنڈنگ احساس کا مرہون منت اور اس سے اچھی طرح ریلیٹڈ نہیں رہے گا، تو پھر میں اس کے ساتھ تعلق کے ابتدائی حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، اور اس کے ساتھ تعلق کے نتیجے کے طور پر مجھے جو چیزیں چاہیے وہ چیزیں خود میں فراہم نہیں کر سکوں گا۔ واضح ہے نا؟ تو تزکیے کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہ مطلب جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس اصول کے بیان کی تمہید ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا میری آزمائش کے لیے اللہ نے میرے نفس میں، یعنی نفس کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے پر میرے احوال اور خیالات اور اعمال بنتے ہیں۔ نفس کہتے ہیں ذہن، ارادے اور طبیعت کے مجموعے کو۔ تو میرے نفس میں فجور کا بھی ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، یعنی شر کی بھی قبولیت اور شر پر عمل کرنے کی طاقت رکھی ہے امتحان کے لیے، اور اس میں تقوی کا جوہر بھی رکھا ہے۔ تو کیونکہ اس امتحان میں ناکامی یقینی تھی کہ نفس میں شر کا جوہر تو ہے، خیر کا نہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ امتحان نہ ہوتا، یہ انصاف نہ ہوتا۔ تو تزکیے کا سارا عمل دو پیرلل حرکتوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حرکتیں ہمیشہ متوازی رہتی ہیں، ان میں سے کوئی حرکت کبھی نہیں رکتی۔ پہلی حرکت ہے تقوی میں موجود جذبہ شرارت کو قابو میں رکھنا یا دبانا، اور اس کے اندر موجود داعیہ خیر، صلاحیت خیر کو بڑھاتے رہنا، یعنی اس کے جذبہ شر کو دباتے رہنا، اس کے مادہ خیر کو بڑھاتے رہنا۔ ان دونوں حرکتوں میں مجھے، ان دونوں راستوں میں، ان دونوں زاویوں سے مجھے خود کو متحرک رکھنا ہے۔ یک طرفہ تزکیہ نہیں ہوتا کہ میں خیر کو بڑھاتا چلا جاؤں اور اس کی شر کی جو کوششیں ہیں ان کو نظر انداز کیے رکھوں، تو اس میں خیر شر سے آمیزش پا کر شر ہی کا عنوان اختیار کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، مطلب شر اور خیر جب بھی مل کر ایک آمیزہ بنائیں گے اس کا عنوان خیر نہیں ہوگا، ہمیشہ شر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ذہن پر ایک استغفاری نظر اور خیر پر ایک شکر گزاری کی نگاہ رکھتے ہوئے مجھے اس پورے عمل کو مرتے دم تک جاری رکھنا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ جو عمل ہے یا یہ جو میری ذمہ داری ہے یا تزکیے کا یہ جو واحد روڈ میپ اور میتھڈ ہے، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے موجود جذبات، احساسات، مراتب، سچویشن، خواہشات، خیالات سے مسلسل بلند ہوتے رہنے کی قوت نہ فراہم کروں۔ تو جس آدمی کو اپنے آپ سے بلند ہوتے رہنے کی قوت نہیں حاصل ہے، وہ تزکیے کے عمل کو ایک ہائر سیریسنس کے ساتھ اور ایک ایفیکٹو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جاری رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نفس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو جس گھوڑے کو آپ اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں اس پہ سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو نفس صرف ایک چیز سے سدھرتا ہے، وہ ہے کہ بس خود سے بلند ہوتے رہو، اس کو پیچھے چھوڑتے رہو، تو یہ تم سے پسماندہ رہے گا تو تمہارے تابع رہے گا، اور اگر تمہارے ساتھ ساتھ ہم قدم رہے گا تو تم کبھی اس پہ غالب نہیں آ سکتے۔
کبھی آدمی کے ذہن میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش پر غالب آ سکے، بس جب تک وہ اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے میں مشاق نہیں ہوگا۔ واضح ہے نہیں بات؟ یہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلف ٹرانسینڈنس کی صلاحیت اور قوت، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ذوق جمال کا۔ جس کا جمالیاتی ذوق اچھا ہو وہ اپنے بنیادی احساسات اور تخیلات اور نظریات بلکہ عقائد کو تازہ رکھ سکتا ہے۔ اگر جمالیاتی شعور آپ کا کمزور ہے تو آپ اپنے عقائد کو تازہ نہیں رکھ سکتے، پھر وہی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، فتوے پہ چلتے رہیں گے، اور عقیدہ آپ کے اندر ضد اور غصے کے سوا کچھ نہیں پیدا کرے گا۔ ضد، غصہ اور احساس کمتری کہ ہم پھنس گئے، اب کیا کریں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی اللہ کو ماننا بھی بس یا تو آپ ضد کے زور سے برقرار رکھیں گے، یا غصے سے اس کی حفاظت کریں گے، یا احساس کمتری کے ساتھ اسے چھپاتے رہیں گے، ایک طرف ٹالتے رہیں گے، ملتوی کرتے رہیں گے، معطل رکھیں گے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف جمالیاتی شعور، لیکن اس وقت بات کرنی ہے جمالیاتی ذوق اور شعور پہ، تو اس کا کردار بتانا تھا کہ اگر جمالیات کسے کہتے ہیں؟ اپنے تعلق کو حسن کی قدر پہ رکھنا۔ ہر شے میں دو چیزیں لازم ہیں، ہر شے میں، کہ وہ صحیح اور غلط کے معیار پہ پرکھی جا سکتی ہے، اور حسین اور بدصورت کی تفریق پر اسے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر شے میں یہ دو چیزیں کبھی زائل نہیں ہوں گی، اور بھی ہوتی ہیں اس شے کی پراپرٹیز، لیکن یہ دو پرسپیکٹو چیز کو دیکھنے کے جو ہے نا، یہ کبھی معطل نہیں ہوں گے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہو، آپ کے اندر ہو یا آپ کے باہر ہو، یعنی جس چیز پر بھی موجود ہونے کا ٹھپا لگ سکتا ہے، اس کی یہ دو اسینشیل پراپرٹیز ہیں۔ اس کو دیکھنے یا اس سے تعلق رکھنے کے یہ دو مستقل وسائل اور ذرائع اور تناظر ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور یہ حسین ہے یا بدصورت۔ تو اگر تمہارا جمالیاتی شعور ناپختہ ہے، اگر تمہارا جمالیاتی ذوق پستی کا شکار ہے، تو تم شے میں موجود اس جوہر کو اس کے ساتھ تعلق کی قابلیت ہی نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ مثال کے طور پہ کہ ایک عقیدہ ہے، کوئی عقیدہ لے لیں، یعنی عقیدہ اسے کہتے ہیں جسے ہم نے عقل کو رام کر کے مانا ہے، عقل کو استعمال کر کے نہیں مانا۔ یعنی عقل کو قائل کر کے مانی جانے والی چیز عقیدہ ہے، اور عقل سے قائل ہو کر مانے جانے والی چیز نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب میرا کوئی عقیدہ ہے، اس عقیدے میں بھی میرے شعور کے تمام آبجیکٹس کی طرح، یعنی میرا شعور ان دو چیزوں سے کٹ کے چیز کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کے رد و قبول کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، صحیح یا غلط، حسین یا بدصورت۔ واضح ہے نا؟ تو جس طرح کسی شے کا غلط ہونا اس کے ترک کو جائز قرار دیتا ہے، اسی طرح کسی شے کا بدصورت ہونا بھی اسے چھوڑنے کی ویلڈ وجہ ہونی چاہیے۔ جیسے کسی شے کا صحیح ہونا اسے قبول کرنے کا جواز ہے، اسی طرح کسی شے کا حسین ہونا بھی اسے قبول کرنے کا جواز ہے۔ تو اب اس میں امتحان یا اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح ہونا اور حسین ہونا ان کو لازم و ملزوم بنایا جائے۔
یعنی ہمیں حسن کو صحیح ہونے کی تائید کے بغیر قبول کرنا غلطی ہے، اسی طرح صحیح کو حسن کی تائید کے بغیر قبول کرنا محض ضد ہے، محض تکلف ہے، محض رسم ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو ہر مانی ہوئی چیز میں موجود جوہر جمال کو اپریشیٹ کر سکنا اس شے کے ساتھ تعلق میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس مانی ہوئی چیز کے صحیح ہونے کا یقین رکھنا. آپ سمجھیں نا؟ میں نے اللہ کو مانا، اللہ کے حق ہونے پر مجھے پورا یقین ہے، اور اللہ کے جمیل ہونے پر بھی میرا پورا ایمان ہے. تو اب میں اللہ کے حق ہونے کی تفصیل کا ایک چینل ہے، وہ مطلب اس پہ چلتا رہتا ہوں. دوسرا چینل ہے اللہ جمیل ہے، یعنی حق جو ہے وہ جمیل ہے. تو اگر میں حق کی جمالیاتی اپریسیشن کے لائق نہیں ہوں تو حق کی ارادی، اخلاقی اور عقلی تائید جو ہے وہ کمزور پڑے گی، وہ ناکافی رہے گی، وہ کامل نہیں ہوگی. آپ سمجھیں؟ چیز کو صرف صحیح کے تناظر سے کیپچر کر لیا تو یہ بات صحیح تو ہے لیکن ناقص اور نامکمل ہے، کیونکہ اس میں اس چیز کا ایک دوسرا ہم پلہ وجودی اصول نظر انداز ہو گیا ہے، وہ ہے حسن. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے مانا تو اس کی شان غیاب اور اس کی شان حضور دونوں سمیت مانا. اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں. آپ سمجھیں؟ تو اب اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں ہے، وہ تو میں مطلب اپنی عقل سے یا اپنے اخلاق سے دیگر ذرائع سے اپنے اندر جگہ بنا لیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ مخفی ہونے پر عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ظاہر ہونے پر دلائل کی ماہیت جمالیاتی ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو حق مطلق ہے، جو اپنے اخفاء میں حق ہے، وہ ذات اپنے اظہار میں جمال ہے، اپنی تاثیر میں خیر ہے. یعنی اب خیر جو ہے اس کو ماننے کا لازمہ ہے کہ حق کو مانا ذہنی تسکین کے ساتھ، ظہور کو مانا جمالیاتی طمانینت اور قلبی راحت کے ساتھ. ان دونوں ماننے کے جو بھی نتائج مرتب ہوں گے وہ خیر کہلائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جمالیاتی شعور کی ہمکاری اور شمولیت کے بغیر، کیونکہ اس کے بغیر خدا کے ساتھ تعلق میں ایک بہت بنیادی چیز نظر انداز ہو گئی ہے. یعنی تزکیہ کہتے کسے؟ اللہ سے تعلق میں سچائی کے نتائج کو. نفس میں نفس مزکہ کون ہے؟ تزکیہ یافتہ نفس جو اللہ کے ساتھ تعلق کا عملی اور حالی مظہر بن چکا ہو. یہی. اور اس کے علاوہ تزکیہ کا کیا مطلب ہے، یا تزکیہ کا اور مقصود کیا ہے اس کے علاوہ؟ تو اب تزکیہ کا مقصود تو یہ ہے، اور اللہ کی معرفت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک بہت بنیادی اصول مسلسل نظر انداز ہوتا رہے تو پھر یہ تزکیہ اپنے اس مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کا، جن لوگوں کا، جن طبقات کا جمالیاتی ذوق مفقود یا ڈسٹارٹڈ ہوتا ہے، وہ اللہ سے تعلق کے لیے درکار بعض انتہائی اسٹینڈرڈ احساسات سے محروم رہ جاتے ہیں. آپ سمجھ؟ اب واضح ہو گیا نا کہ تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ
کہ میرے احساسات بھی تعلق باللہ کی بنیاد پر بنے اور میرے خیالات بھی اللہ سے تعلق ہی کی بنا پر تشکیل پائیں. یہ ہے نفس کا تزکیہ. واضح ہے نا. اور میرے ارادے بھی اللہ کے احکام میں ڈھلے ہوئے ہوں. میرا ارادہ بھی اللہ کے حکم کا تابع ہو. میرا ذہن اللہ کے غیاب پر راضی ہو. میرا قلب اللہ کے حضور کا شائق اور اس کا حق ادا کرنے پر کمر بستہ ہو. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے کہ اللہ کے حضور کی پہچان رکھنا، اللہ کے ظہور کے چینل میں خود کو رہنا، اللہ پر ایمان کو اس کے ظہور کے ادراک میں اس کے ظہور کے ساتھ متعلق رہنے میں آپریٹو اور فنکشنل بنائے رکھنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے جمالیاتی شعور کی بیداری کی وجہ سے. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اپنی جمالیاتی تربیت سے بے پرواہ رہے، ان لوگوں میں تعلق باللہ، ان لوگوں کے اندر تعلق باللہ کے کچھ قانونی مظاہر تو پیدا ہو گئے، کچھ میکینیکل سی چیزیں تو انہیں حاصل ہو گئیں، لیکن وہ اللہ کی محبت سے محروم رہے. وہ اللہ کے شان جمال سے نسبت پیدا ہو جانے کے نتیجے میں میسر آنے والی محبت اور اشتیاق سے خالی رہ گئے. وہ اس نرم دلی سے محروم رہ گئے جو اللہ کو گویا دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے. جس نے اللہ کو ایمان بالغیب کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو غائب رکھو، تو اس کا وہ ظاہر ہے جو اللہ کو غائب رکھنے پہ کمر بستہ ہو گیا وہ پھر خود کو حاضر رکھنے کی جد و جہد کرتا ہے نا. تو اس کے لیے سخت دلی چاہیے، کیونکہ اللہ صرف اللہ ہے جس سے اظہار جمیل ہے، ورنہ اظہار بدصورت ہوتا ہے. صرف اللہ ہے جس سے بولنا بامانی ہے، ورنہ خاموشی بولنے سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر اپنے باطن کو اللہ کے غیاب سے مناسبت دیے بغیر، دنیا اور اپنے ظاہر کو اللہ کے ظہور سے جوڑے بغیر جو بھی کاوش کریں گے وہ سب کچھ ایک خلا میں اور ایک اگلی نس پر ختم ہوگی. تو اب آپ سمجھ جائیں کہ ہر ظہور جس کا کانٹینٹ اللہ نہیں ہے، جو اللہ کی جیتی جاگتی نشانی نہیں ہے، وہ بدصورت ہے. ہر خیال جس کا محور اللہ نہیں ہے وہ غلط ہے. آپ سمجھیں، جو اللہ مطلب خیال اللہ تک نہیں پہنچاتا تو گمراہی ہے. شوق، محبت، جذبہ، احساس، ذوق جمال اگر اللہ کی ایکسپیرینسبل حضوری میں نہیں رکھتا تو وہ ناقص ہے. آپ سمجھیں نا. تو اس بات کو یوں سمجھیں کہ ہمیں ایک راستے پر چلنے کا امر کیا گیا ہے. وہ راستہ بہت اونچا نیچا ہے، وہ راستہ ہرگز ہموار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس راستے کی پوری خبر بھی ہمیں نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ حکم یہ ہے کہ اس راستے پر اس منزل کی طرف یکسو ہو کر چلو، اور اس راستے پر چلنے والی گاڑی کے 3 پہیے ہیں جس پہ ہمیں سواری کر کے وہ راستہ طے کرنا ہے. تو اس میں سفر کا ادب یا سفر کا سامان یہ بتایا گیا ہے کہ ان 3 پہیوں کی ہوا وغیرہ چیک کرتے رہنا، ان کی گریسنگ کرتے رہنا، یہ ان میں خرابی نہ پیدا ہو، ورنہ اس راستے کی گھاٹیاں تمہارا مدفن بن جائیں گی. اگر اس کے پہیے اس راستے پہ سلپ ہونے لگے یا پنکچر ہونے لگے تو تم اس راستے کی خوراک بن جاؤ گے اور امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے.
تو تمہارا کام صرف ان 3 پہیوں کی مسلسل دیکھ بھال کرنا ہے اور اپنے رخ کو منزل کی طرف رکھنا ہے. باقی یہ گاڑی آٹو ڈریون ہے. تو وہ 3 پہیے ہیں حق، جمال اور خیر. اللہ سے تعلق کہ آپ ہی حق ہیں، آپ ہی خیر ہیں اور آپ ہی جمال ہیں. تو میں اپنے عقلی شعور کے ساتھ، اپنے اخلاقی شعور کے ساتھ، اپنے سارے جمالیاتی شعور کے ساتھ آپ کی طرف یکسو ہوں. تو اپنے عقلی شعور کو بھی اللہ کی طرف یکسو اور فعال رکھو، متحرک رکھو. اپنے اخلاقی شعور کو بھی اللہ کے حکم پر رکھو، اور اپنے جمالیاتی شعور کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے فلفلمنٹ، تمانیت، وہ بھی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے حاصل کرو. ہر وہ جمالیاتی تسکین حرام ہے جو اللہ کے جمال سے نہ پیدا ہوئی ہو. ہر وہ اخلاق دھوکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے برآمد نہ ہوا ہو. ہر وہ خیر اللہ کے حضور، اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ ہے جو اللہ کے شکر پر نہ اکسائے اور اللہ کے حکم سے جنم نہ لے. آپ سمجھ، ہر وہ چیز لغو اور بے معنی ہے، ہر وہ حرکت شیطانی ہے جس کی منزل واضح طور پر اللہ نہ ہو. اور اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری ہر اختیاری، اضطراری، شعوری، غیر شعوری حرکتوں کی منزل ہے. مطلب ہمارے اندر حرکت کی کوئی ایک قوت یا کوئی ایک جہت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ پر اینڈ نہ کر سکے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پورے نظام حرکت کو ذہن میں، قلب میں، ارادے میں، نفس میں، طبیعت میں اللہ کی طرف یکسو رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ میری یہ تمام جو فعلیت ہے، میری یہ تمام جو فنکشنلٹی ہے، یہ اللہ سے اجر پائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کا سبب بنے گی. چاہے کھیل کود کی شکل میں ہو، چاہے ہنسی مذاق کی صورت میں ہو، چاہے سودا بیچتے اور خریدتے وقت ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مطاف میں ہو. یعنی ان تمام اس پورے نظام حرکت کی اللہ کے حوالے سے حیثیت، نوعیت اور افادیت یکساں ہے. آپ سمجھیں نا، ممکن ہے کہ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا اللہ کی طرف ایسا متحرک ہو کہ مطاف میں طواف کرتا ہوا اس حرکت سے، اس رسائی سے محروم ہو. آپ سمجھیں نا. تو وہ یہ کہ بس تم پورے کے پورے ہمارے بنو، تم پورے کے پورے ہمارے لیے بنو. تم اپنا کوئی بھی تصور ہم سے جدا ہو کر نہ کرو. تم اپنا کوئی بھی مفاد ہمیں اپنا مفاد اعظم بنائے بغیر نہ باندھو. یہ فرض ہے. یہ مطلب صرف حضرت جنید بغدادی پہ فرض نہیں ہے، یہ مجھ اور آپ پر فرض ہے. اب وہ لوگ اس لیے بڑے بنے کہ انہوں نے اس فریضہ عام کو ادا کیا، اس لیے وہ بڑے بن گئے، ورنہ فرض ان پہ بھی ہم پہ بھی ہے. ہم اس لیے چھوٹے رہ گئے کہ ہم نے اس فرض کی قدر نہیں کی، اس کو ادا نہیں کیا. تو خیر، تو یہ جو اپنے آپ کو کل کا کل کسی مقصود میں کھپا دینے کا جذبہ، یہ جمالیاتی ذوق کی تربیت کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا نفسیاتی طور پہ. تو ان معنوں میں بہت زیادہ اس بات کو دیکھا کریں کہ مجھے میری سطح تسکین کیا ہے، میرا جو لیول آف فلفلمنٹ ہے، میں کن چیزوں سے تسکین پاتا ہوں، میں کن چیزوں سے سیرابی محسوس کرتا ہوں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ذوقی سطح پر کہاں ہیں. آپ سمجھیں. تو اپنے ذوق تعلق کو بلند رکھنا اپنے فہم تعلق اور عمل تعلق کے برابر ضروری ہے.
ورنہ اگر تمہارا ذوق پستی کی حالت میں ہوگا تو تمہاری تعمیل احکام بھی جبری ہوگی اور تمہاری تسلیم حقائق بھی کمتر درجے کی ہوگی، محض حافظے میں رہے گی۔ یہ جمالیاتی شعور کی بیداری ہے جو ایمان کو عقل سے لے کر ارادے تک میں تر و تازہ رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مضبوط کرتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یعنی آدمی کے اندر اللہ کی محبت گویا ہر محسوس کی جا سکنے والی چیز سے بڑھ کر غلبہ احساس رکھتی ہے۔ یہ جمالیاتی شعور نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کوشش کیا کریں، اور اس کوشش کا پہلا بس زینہ یہی ہے جس سے ہمیں اور آپ کو ایک تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ذوق کی کس سطح پر ہیں، تاکہ پھر اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس میں اضافہ کریں اور اس میں مطلب اس کا ازالہ کریں۔ تو بس اپنے آپ سے یہ سوال بہت غیر جانبداری سے پوچھا کیجئے، یا اپنے آپ کو دیکھا کیجئے کہ اس کی طبیعت میں اچھا لگنے کی سطح کیا ہے، کہ اسے ایک بے پردہ اور حیا سے منحرف عورت خوبصورت لگتی ہے، یا اسے کسی اونچے درخت کی ٹہنی پر جو ہے وہ نغمہ زن بلبل زیادہ اچھی لگتی ہے۔ پھر اس کے اندر حسن کا ایفیکٹ جبلی ہے یا قلبی اور ذہنی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ذوق کی کس سطح پر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احساس حسن بایولوجیکل سطح سے بلند نہیں ہے، یعنی عمومی یہ ہے کہ ہمارا احساس حسن جبلی ہے، بایولوجیکل ہے، جسمانی ہے، اس میں روحانی اور قلبی اور ذہنی عناصر نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ حسن کے حیاتیاتی اور جسمانی مظاہر سے اپنی جمالیاتی تسکین کر لینے کا عمل پورا کر لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جمالیاتی شرائط پورا کرنے کے لائق رہ جاتا ہے۔ اور یہ مجھ پر، آپ پر، سب پر واجب ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کی جمالیاتی شرطیں بھی پوری کر کے دکھائیں۔ تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں کہ میرے ذوق میں پستی ہے یا بلندی ہے، یعنی حسن تصور کے طور پر بھی اور مشاہدے کے طور پہ بھی، یہ میرے وجود کے کس حصے کو متاثر کرتا ہے۔ بس اتنا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس میں تربیت حاصل کرنے، ترقی کرنے، اگر ذوقی پستی کا شکار ہیں تو اس پستی سے نکلنے کی مختلف تدابیر ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو اب جو ہے یہ جمالیات پہ تو بات ہو ہی رہی تھی، وہ ایک صاحب گزرے ہیں، ان کی میں نے بھی کئی زیارتیں کر رکھی ہیں، تو وہ صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تو ان کے 2-3 شعری مجموعے چھپ بھی چکے ہیں، اور بہت باذوق آدمی تھے۔ تو ان کی کچھ چیزیں، فرمائش یہ پہنچی ہے کہ ان کی کچھ چیزوں پہ گفتگو کر دو، تو وہ ابھی کرتا ہوں، لیکن 5-7 منٹ کا وقفہ دیں۔ عورت چونکہ جمال کا مظہر ہے ہماری روایت میں، اور مرد جو ہے وہ جمال کا ناظر ہے۔ تو جیسے عورت کی عصمت یہ ہے کہ وہ اپنے جمال کا گھٹیا استعمال نہ کرے، اور دوسرا ذرا دقیق فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جمال کو وحدت کی ساخت کے ساتھ رکھے۔
تاکہ جمال حق سے جوڑا رہے. تو لیکن خیر وہ الگ بات ہے. ابھی ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ تو عورت اگر اپنے جمال کے گھٹیا مصارف نکالے گی تو گویا اس نے اپنی عصمت کو خیر بات کہہ دیا، اور اس جرم میں جتنی سنگینی اور ناگواری ہے اس کا ہم سب کو احساس ہے. لیکن اسی طرح مرد کی عصمت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ جمال کی گھٹیا تاثیر کو قبول نہ کرے. عورت کا تقاضا یہ کہ وہ جمال کے مظہر کی حیثیت سے جمال کی تاثیر میں گھٹیا پن نہ پیدا ہونے دے. جمال کا نمائندہ بن کر اس کی تاثیر میں گھٹیا پن نہ پیدا ہونے دے. مرد کا فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جمال سے گھٹیا احساسات متعلق نہ کرے، جمال کی تاثیر میں پستی نہ پیدا ہونے دے. تو اگر ایسا کرے گا تو اس میں اور کسی عادی عصمت فروش عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ان دونوں کی نفسیات ایک جیسی ہے. تو تصور حسن اور اس سے وفاداری اللہ اور اس سے وفاداری کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب میں اس کو تھوڑا سا تھیورائز کر کے کہتا ہوں کہ آدمی کے اندر ایک بہت ہی پرائیویٹ جگہ اور حجرہ ہے جو بالکل ورجن، بالکل خالی، بالکل ہر طرف سے بند ہے اور ہر ایک کے لیے بند ہے. وہاں صرف حق جمیل یا جمال حق داخل ہو سکتا ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ اگر ہم حق کو اس وقت ریفرنس نہ بنائیں تو ہم بالکل ہاریزنٹل کانشسنس میں رہیں، تجربات میں رہیں، یعنی ہم اور آپ، ہم اور یہ دنیا. تو اس میں بھی اس جو پرائیویٹ حصہ ہے نا، پرائیویٹ روم جو میرے باطن میں ہے، وہ خدا کو نہ ماننے کے باوجود ہے تو کیونکہ وہ میری ساخت کا حصہ ہے. تو وہاں بھی چیزیں اپنے معنی، اپنی افادیت یا اپنی دوسری اپیرنسز اور ڈیفینیشنز کے ساتھ نہیں پہنچتی، وہاں صرف حسن پہنچتا ہے. سمجھ ہے نا؟ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو جگہ آپ میں رکھی ہوئی ہے اور وہاں صرف حسن کو داخلے کی اجازت ہے، اور وہ جگہ اپنے مرتبے میں آپ کی جبلت ہی نہیں، آپ کے ذہن اور آپ کے پورے شعور اور آپ کے موجودہ وجود سے برتر ہے، وہ آپ کی عصمت گاہ ہے. تو وہاں حسن داخل نہ ہو سکے، وہاں کوئی مکین نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ حسن کے ناظر بنے ہی نہیں نا. تو وہ کمرہ، وہ حجرہ جمال، وہ جمال کی میزبانی کا آخری حجرہ، وہ آپ کا خالی پڑا ہوا ہے. اور جس جمال کو وہاں اس حجرے تک پہنچنا چاہیے تھا، اس جمال کو آپ نے اپنی جبلتوں کے قبضے میں دے رکھا ہے. تو اس کا بہت خیال ہے، کیونکہ ہمارا روایتی نظام تزکیہ جو ہے اس میں تزکیے کے جمالیاتی اصول اور جمالیاتی ضرورت کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. پرانے صوفیہ اس کا رکھتے تھے خیال. پرانے صوفی اللہ کے غیاب سے بننے والی پرسیپشن کو بھی وہ کرتے تھے، تشکیل دیتے تھے، اور اللہ کے حضور سے بننے والی پرسیپشن کو بھی تازہ اور کامل رکھتے تھے. تو ان کے ہاں دیکھیں نا کہ تقریباً تمام صوفیہ اعلیٰ درجے کا شعری ذوق رکھتے ہیں، اور ہماری شاعری کا بھی سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو ہم نے ان صوفیوں سے مستعار لیا ہے.
یعنی مضامین بھی، جمالیات بھی، تخیل بھی. یعنی ہماری شاعری کو اگر صوفی روایت، یعنی صوفی کی روایت سے، جو خود شاعر نہیں ہے لیکن اس کی جمالیاتی پرورش سے اگر باہر نکال دیا جائے، صوفی جو جمالیاتی پرورش کرتا ہے اس سے باہر نکال دیا جائے تو یہ شاعری دو کوڑی کی ہے. اور یہ دنیا کی سب روایتوں میں، یعنی شعر کا جو ہائٹ آف پرسیپشن، بڑی شاعری کہتے ہیں ہائٹ آف پرسیپشن اور ہائٹ آف ایکسپریشن کا پیرالل آ جانا، کہ ادراک میں بلندی، اظہار میں بلندی، یہ دونوں جیسے ہم آہنگ ہوں، ہم قد ہم قامت ہوں، تو یہ بڑا شاعر کرتا ہے. تو اب یہ جو پورا عمل ہے، یہ جو پورا تصور ہے، یہ صوفیوں کا بتایا ہوا، دکھایا ہوا، سمجھایا ہوا اور اس پہ چلایا ہوا ہے. تو آپ سمجھیں نا، کیونکہ اس حجرے میں داخل ہونے کے لیے حسن میں اخفا کو اس کے اظہار پہ غالب ہونا چاہیے. جس حجرے کی میں بات کر رہا ہوں جو میرا اور آپ کا حجرہ عصمت ہے، جس میں غلطی فیٹل ہے، مہلک ہے. آپ سمجھیں نا، آپ امام کو منتخب کرنے میں غلطی کر لیں تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ اس امام کو چھوڑ دو، اس امام کو پکڑ لو. آپ لیڈر کے انتخاب میں، استاد کے انتخاب میں، یعنی جو جو انتخاب ہوتے ہیں رشتے، ان میں آپ غلطی کر لیں تو وہ اگر احساس ہو جائے تو اس کا پورا ازالہ ہو جاتا ہے کہ میں فلاں علامہ کا مقلد تھا، اب اچانک احساس ہوا کہ غلط ہے تو اب فلاں علامہ کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن محبوب کے انتخاب میں غلطی ہو جائے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی موجود ہے جس کا علاج نہیں ہو، ناقابل علاج ہے. تو محبت کر سکنا ہی تو میری عصمت ہے نا. کہ جس طرح عورت سے بے وفائی ایک بھی ہو تو وہ مستقل خرابی ہے، تو اسی طرح مرد کی وفاداری بھی چیلنج ہو جائے اس جمال کے ساتھ تو یہ بھی اسی طرح کا بے عصمت اور بے حمیت ہے. تو محبوب کے انتخاب میں غلطی نہیں معاف ہوتی. تو اس وجہ سے یہ چیز بہت غور سے دیکھنی چاہیے کہ میرا وہ حجرہ آباد ہے یا نہیں، یا وہ حجرہ اگر بالفرض آباد ہے، کیونکہ اس حجرے کی پہچان بھی اس شخص میں نہیں ہوگی جو جبلتوں کا قیدی ہے. وہ تو اپنے کسی مزہ اور لطف لینے کی صلاحیت کو وہ حجرہ سمجھ سکتا ہے نا. تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس حجرے میں جو رہ رہا ہے، میرے اس پرائیویٹ حجرے میں، وہ کون ہے؟ تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ تزکیے کا نقطۂ اختتام ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور یہاں تک کہ اللہ محبوب ہے، بس یہاں تعلق کا سارا حق ادا ہو گیا. تو تم نے اللہ سے تعلق کو اس کے نیچرل اینڈ تک ہی نہیں پہنچنے دیا اگر یہ غلطی کر دی تو. اور پھر ایک افادیت یہ ہے کہ ذوق اچھا ہو، جمالیاتی شعور تربیت یافتہ ہو، جمال اصلی کے مشاہدے سے، یعنی جمال اصلی کے مطالبات کی تکمیل کرتے ہوئے وہ تربیت پایا ہوا ہو، تو وہ ہر شعور کی تمام قوتوں کو، وجود کی تمام حالتوں کو دوام تسکین کے ساتھ رکھتا ہے.
کبھی غور کر لینا کہ تسکین کا تجربہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کے 20 برس بعد آپ کے بڑے منت سماجت سے بیٹا پیدا ہو گیا شادی میں، اور مایوس ہو چکے تھے آپ، 20 برس ہو چکے ہو، بیٹا پیدا ہوا، اب اس سے کیسی محبت ہوگی؟ تو وہ محبت بھی کچھ ہی مدت چلتی ہے. مطلب جو اس سے تسکین ہوئی ہوتی ہے وہی 20 برس بعد پیدا ہونے والا بیٹا اگر آپ کے کچھ ان کاموں میں رکاوٹ بننے لگے جنہیں آپ ضروری سمجھتے ہیں تو وہ تسکین وغیرہ سب ہوا ہو جائے گی. تو ہر تسکین مشروط ہے اور چھوٹی عمر کی ہوتی ہے. لیکن جمالیاتی شعور اپنے حقیقی اصولوں پر استوار اور فنکشنل رہ کر جو میرے وجود و شعور میں تسکین کی رو دوڑائے رکھتا ہے اس میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آتا. یہ طمانیت اور تسکین اور فلفلمنٹ کو مستقل بنائے رکھتا ہے. نماز جب بھی پڑھوں گا ایک نئی سطح تسکین کو اچیو کروں گا. پیڑ کو جب بھی ایک ہی پیڑ کو دوسری مرتبہ دیکھوں گا تو دوسری شان ظہور کا مشاہدہ کروں گا، اور اس کس کا ظہور ہے اس تصور سے جو مجھے تسکین حاصل ہوگی، اس تسکین کو زوال نہیں، اس تسکین میں فرسودگی نہیں، وہ تسکین کبھی باسی نہیں ہو سکتی، وہ تسکین کبھی جزوی نہیں رہ سکتی. تو یہ اس تسکین کی قبولیت مشروط ہے کہ تمہارا جمالیاتی شعور بھی صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے وہ ٹیسٹ میں نے بتا دیا ہے. اگلی مرتبہ اگر یاد رہا تو اس کی تدابیر بتائیں گے کہ ہم جمالیاتی شعور کی تربیت کیسے کریں. اس کی کچھ تدابیر ہیں، کچھ جنرل تدابیر ہیں، کچھ ہر فرد کی مزاج کی مطابقت سے انفرادی تدابیر بھی ہیں. میں دونوں طرح کی تدابیر 1 2 3 نشستوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ بلکہ ایک شعر ہے، میں میرا خیال ہے 20 25 مرتبہ تو لوگوں کو سنا چکا ہوں گا، لیکن وہ شعر بڑا کارآمد ہے. وہ کئی موقعوں پہ جیسے حرف آخر کی طرح کام آ جاتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے اس میں بھی وہ شعر بالکل حرف فیصل ہے کہ سوچیں کہ ایک آدمی ہے جس نے جمال الہی کے مشاہدے کے گہوارے میں پرورش پائی ہے. اب وہ شعر، اس نے یہ شعر لکھا ہے کہ ہے فست براں دیدہ کہ روئے تو ندیدست. مطلب میں سچ کہہ رہا ہوں، جذبے سے کہہ رہا ہوں، سچ بھی ہو اللہ کرے کہ یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کے شاعر کی تحسین فرماتے. یہ شعر اگر صحابہ کے مجمع میں پڑھا جاتا تو سب کو یاد ہو جاتا، سب اس سے اچھا سمجھتے. تو وہ ہے یہ شعر کہ ہے فست براں دیدہ کہ روئے تو ندیدست، کہ اس آنکھ پر افسوس جس نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا. یا دیدو بعدست بروئے نگریدست، یا اتفاقاً دیکھ تو لیا لیکن تجھے دیکھنے کے بعد کسی اور کو بھی دیکھا. تو یہ سمجھیں کہ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ شعر پڑھیں کہ یہ ہمارے حال کی نمائندگی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مثال طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے تمام آداب، حقوق اور فرائض کا آپ ایک تصور باندھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تمام مراتب کا ایک خاکہ سا بنا لیجئے.
تو جو بھی مرتبہ آپ کے لیے آخری مرتبہ محبت اور آخری درجہ تعلق ہے، یہ شعر اس کا بیان ہے کہ میں ایک وقت آئے گا کہ اپنے مربی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے مربی جمال کی خدمت میں حاضر ہو کے کہوں گا کہ جناب مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل پہ پہنچا دیا۔ تو یہ شعر ہوا ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ میرا خیال ہے یا میں واقعی منزل پہ پہنچ چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انشاءاللہ یہی فرمائیں گے کہ یہ شعر اس منزل پہ پہنچنے کا حال ہے، چاہے تجھے نصیب ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یعنی میرے تعلق کا آخری حق ادا کر دیا اگر تیرا یہ حال ہے، اور تعلق کی ہر قسم کا آخری حق ادا کر دیا، یعنی محبانہ تعلق کا بھی، عاشقانہ تعلق کا بھی، اور مطیعانہ تعلق کا بھی، یعنی کہ اطاعت کے تعلق کا بھی آخری یہ ہے، اور محبت کے تعلق کا بھی۔ تو بھائی اس کی بہت اہمیت، اس بات کو بہت اہمیت دیں کہ دل کن چیزوں میں لگتا ہے۔ بھائی دل لگنا تو ہر ایک کو معلوم ہے نا، لطف کن چیزوں سے آتا ہے، وقت گزرنے کا احساس کس ماحول میں نہیں رہتا، اور بڑی بات ہے کہ تنہائی کس کام کے لیے مرغوب ہے۔ یہ جو آرٹ فارمز ہیں یہ بیسیکلی اسی حصے جمال کو صحیح لائن پہ لانے یا ڈسٹارٹ کرنے کا سبب بنے۔ ہاں بالکل، آرٹ فارمز جتنی بھی ہیں یا شاعری وغیرہ، تمام فائن آرٹس یہ بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیک ہے، یہ بڑا اچھا انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جمال کا کانٹینٹ حق ہوگا اور جمال کا ایفیکٹ خیر ہوگا، اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اسی وجہ سے اسلامک ٹریڈیشن میں وہ جیومیٹری اور کیلیگرافی ہے، قرات کا فن ہے، تو بس اس پہ ثابت قدم رہنا، کیونکہ جس فارم کا کانٹینٹ حق اور نتیجہ ایفیکٹ خیر نہ ہو وہ ایول ہے، وہ اگلی ہے، وہ چاہے جتنی سجی ہوئی ہو۔ کبھی دیکھ لو کہ ایک ڈالی کی پینٹنگ دیکھو تو تمہیں اسے پسندیدگی کا جذبہ جو ہے وہ جیسے گھٹنے میں محسوس ہوگا، دل میں نہیں، کیونکہ اس کا کانٹینٹ حق نہیں ہے، اس کا ایفیکٹ خیر نہیں ہے۔ تو ہم جمالیات کے قوانین کی، ادبی اور فنی قوانین کی بات نہیں کر رہے، وہ الگ ہیں کہ ہم کسی شاعر کا شعر پڑھتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جمالیات کے مسلمہ قوانین کو اس نے پورا کر دیا، تو اب یہ اچھا شعر ہے، وہ اپریسیشن برقرار رہے گی، لیکن اس شعر کو اچھا ہونے کے باوجود ہمارے اپنے فنی مسلمات پر پورا اترنے کے باوجود میں اسے اپنے اس حجرے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اچھا، ایک فرمائش ہے کہ بابا ذہین شاہ صاحب تاجی کے کلام پر بھی کچھ سرسری سی گفتگو کر دی جائے۔ تو بابا صاحب کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کراچی میں ہی ہوتے تھے، اور بہت ہی باکمال آدمی تھے، مطلب ان کی کچھ میں انفرادیت یا خوبیاں عرض کر دوں کہ وحدت الوجودی روایت کو اپنے زمانے میں ان کے برابر سمجھنے والا شاید کوئی نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہترین جمالیاتی طرز احساس اور بہترین
تعقل کو یکجان رکھنے کی طاقت رکھتے تھے. یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے. تو باقی شخصیت ان کی بہت ہی دلکش تھی بہت سارے اعتبارات سے. مطلب اللہ نے انہیں حسن صورت بہت دیا تھا، حسن گفتار بہت تھی ان میں. مطلب گفتگو کرتے تھے تو سحر طاری ہو جاتا تھا. اور تصوف کے جو مشکل ترین ٹیکسٹ ہیں وہ پڑھاتے تھے، اور ابن عربی کے سلسلے میں بہت غلو کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ فصوص کا درس باقاعدگی سے وہاں ہوا کرتا تھا. وہاں بھی میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد سلیم احمد کو لے کر. تو وہ درس بھی عجیب طرح کا ہوتا تھا کہ بابا صاحب وہ عبارت پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، اس کے بعد جیسے مراقبے میں چلے جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سر اٹھاتے تھے، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے تھے، اور آہستہ آہستہ ایک اٹھان پکڑتی ہوئی گفتگو شروع کرتے تھے. اور کبھی کبھی یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ مطلب شیخ کی روح سے پوچھ کر بتا رہا ہوں. تو اس طرح کا ایک ذرا پراسراریت سی بھی تھی. تو لیکن اس پراسراریت کو اگر ایک طرف بھی رکھا جائے تو ان کی باتوں کا علمی مرتبہ بہت اونچا ہوتا تھا. مطلب وہ بہت خاص طور پہ فلسفیانہ نوعیت اور عرفانی ماہیت رکھنے والی مشکلات کو حل کرنے کی بے نظیر قدرت رکھتے تھے. تو ان کے مرید بھی ہزاروں میں تو ہوں گے. اور وہ مطلب بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے. مطلب ان کا پان بھی دنیا میں سب سے مہنگا پان ہوتا ہوگا. ان کے کپڑے بھی بہت شاہی انداز کے ہوتے تھے. مطلب بہت خوب مزے سے رہتے تھے. ان کا دسترخوان بھی بہت وسیع اور متنوع ہوتا تھا. اور ان کی طبیعت کی نفاست ان کی چیزوں سے ظاہر ہوتی تھی، ان کے رہن سہن سب ان چیزوں سے. اور بہت شفیق تھے، غصے میں نہیں آتے تھے. اور تمام طبقات کے بڑے لوگ ان کے معتقدین تھے. مطلب بڑے بڑے سیاستداں اور صاحبان اقتدار بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے. بڑے بڑے پروفیسرز ان سے شاگردی کی نسبت پیدا کرنا چاہتے تھے. حتیٰ کہ اداکارائیں وغیرہ بھی وہاں نیاز مندی سے حاضر ہوا کرتے. مطلب معاشرے کے تمام طبقات کے جو بہترین نمائندے تھے وہ ان سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے. اور یہ بھی ہر ایک کے لیے اوپن تھے، حاضر تھے. تو ذوق ان کا جو ذوق تصوف تھا یا ان کی جو عرفانی روایت تھی وہ تھوڑا تشویشناک تھی، وحشتناک تھی. وہ صوفی عبد الرحمن صاحب لکھنوی ایک بہت مشہور آدمی گزرے ہیں. انہوں نے وہ وحدت الوجود کے ایک خاص ڈسکورس کے ہندوستان میں شاید بانی تھے عبد الرحمن لکھنوی. انہوں نے ایک کتاب، مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کتاب، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت زیادہ، بہت بڑا ذہن تھا ان کا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کلمۃ الحق، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرح. تو خلاصہ یہ تھا اس شرح کا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود ہے الا اللہ، اور جو ان معنوں میں اس کلمے پر ایمان نہیں لایا وہ مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہے، موحد نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ان کا لقب مشہور تھا، صوفی عبد الرحمن موحد. تو وہ کتاب نے تہلکہ مچا دیا کیونکہ وہ بہت ہی بڑے دماغ کے مالک تھے اور بہت ہی زبردست اسلوب تھا.
تو اس کتاب نے علماء کے تو ہوش اڑا دیا، اور اس زمانے میں علماء بھی کوئی آج کل کی طرح نہیں تھے، بڑے بڑے علماء تھے۔ تو ایک شور مچ گیا کہ یہ کیا ہے کہ جو لا موجودہ الا اللہ نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔ تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہمت کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ان سے کم عمر تھے، عمر میں کم تھے۔ ان کے پاس وہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا اور اس کا نام رکھا مرآت الحق، حق کا آئینہ۔ وہ کتاب ملتی ہے، عام ملتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی، کہا کہ بھئی وحدت الوجود ایک اعتباری مسئلہ ہے، یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ اس سے اسلام میں اور ایمان میں اور توحید میں کیا فرق ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب جب آ گئی تو پھر اس کتاب کا زور ٹوٹا، ورنہ وہ بہت ہی خوفناک نتائج پیدا کر رہی تھی وہ کتاب۔ تو بابا صاحب اس جھگڑے میں عبد الرحمن لکھنوی کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب بلا وجہ مولوی بن گئے۔ وہ مولویانہ رد ہے، صوفیانہ رد ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ تو خیر اس مزاج کے آدمی تھے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ان کے مزاج میں بہت غلو تھا، اس اعتبار سے کہ شریعت کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، نماز وغیرہ پڑھنے کی بھی کوئی خاص پابندی اور اہتمام نہیں تھا، لیکن کوئی دکھاوا بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہوا تو حجرے میں چلے گئے اور کہ پیر صاحب حجرے میں نماز پڑھنے گئے، ہم سامنے بیٹھے رہتے، لوگ نماز پڑھ لیں، اور پوری طرح باہوش تھے، مطلب کوئی مجذوب وغیرہ تھوڑی تھے، باہوش آدمی تھے۔ تو یہ سب ان میں تھا، یا ان سے اس طرح کے اقوال بھی منسوب ہیں کئی لوگوں کے سامنے کہ نبیوں نے ہمارے کام خراب کر دیا، بلا وجہ کے احکام و شریعت یہ سب لے آئے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں بلا تکلف کرتے رہتے تھے۔ تو اور ایک جیسے آج کل کی اصطلاح میں جیسے میسمرائز کر دیتے تھے اگر سامنے ہو۔ تو یہ باتیں ایک طرف رہیں کہ وہ متنازع صوفی تھے، اور وہ اس سلسلے کی پہچان ہی ہے، مجذوبوں سے نسبت رکھنے والے سلسلہ طرح طرح کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے۔ تو وہ سب ان میں تھے، لیکن یہ کہ شفیق تھے، مخلص تھے، اور واضح طور پہ لگتا تھا کہ یہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں ان کا دل الجھا ہوا نہیں ہے، یہ بالکل واضح انداز سے۔ تو شخصیت کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے، افکار کے اعتبار سے خطرناک آدمی تھے۔ تو لیکن شاعری کا بہت اعلیٰ ذوق، سماع کا بہت ذوق تھا۔ ان کا کلام، ان کا آفیشل قوال ذکی تاجی تھے، وہ پڑھتے تھے۔ سماع کا بڑا زبردست انتظام ہوتا تھا، درس میں بھی سماع ہو جاتا تھا اکثر۔ تو اور پھر وہ مطلب سب لوگ ساکت بیٹھے ہیں، وہ جو ایک سماع کا پورا منظر ہوتا ہے، وہ اگر میں نے کہیں اپنی بہترین فارم میں دیکھا ہے، یعنی وہ بہترین فارم کا مطلب صحیح ترین فارم نہیں ہے، مطلب پورے ڈیکورم کے ساتھ دیکھا ہے تو ذہین شاہ صاحب کے یہاں دیکھا ہے۔ تو یہ ہے، تو شاعری کا بہت ذوق تھا، اور شاعری کی بہت پہچان تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر وہ ایک قوت تھی جو عقل اور جذبے کو جوڑ سکتی تھی، اور معارف کی جمالیاتی تشکیل کر سکتی تھی۔ تو اس کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے،
اور انہوں نے سکہ بند متصوفانہ حقائق کو جتنی سہولت کے ساتھ شعر میں کھپایا ہے وہ ان کے ہم عصروں میں نایاب ہے. مطلب کوئی شخص ایسی قدرت اظہار والا شاعر ان کے ہم عصروں میں نہیں ہے جو صوفیہ کے دقیق ترین حقائق اور معارف کو ایک شعری اظہار دے دے، اور وہ بھی سہولت کے ساتھ، اس میں بھی لفظوں وغیرہ کی پیچیدگی سے کام نہ لے. تو یہ ان میں ہے. تو ان کی شاعری کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ ہے صوفیانہ تخیل اور صوفیانہ طرز احساس کا معیاری جمالیاتی اظہار. تو اب میں کچھ شعر ان کے سنائے دیتا ہوں تو اس میں سے اندازہ ہو جائے گا. مثال طور پہ، کیونکہ اب انتخاب کر کے نہیں لائے، ابھی کھولی ہے یہ کتاب یہاں. وہ جلوے جو حجاب ناز سے محفل میں آتے ہیں. اسلوب ان کا ذرا سا وہ ہے جو سیکنڈ ریٹ شعراء کا ہوتا ہے. تو وہ ہے، اس اسلوب میں بڑائی نہیں ہے، لیکن بہرحال مضمون میں بڑائی ہے. وہ جلوے جو حجاب ناز سے محفل میں آتے ہیں، میرے دل سے نکلتے ہیں کہ میرے دل میں آتے ہیں. یہ ان کا مجموعہ ہے آیات جمال. اس کا دیباچہ جوش ملی آبادی نے لکھا ہے. کیا نہ دیکھا یہ کہو، کیا نہ دیکھا یہ کہو، یہ نہ کہو کیا دیکھا. اب یہ پیور صوفی ورژن ہے، مطلب صوفی پرسپیکٹو ہے. کیا نہ دیکھا یہ کہو، یہ نہ کہو کیا دیکھا، ہم نے جو کچھ بھی کسی بزم میں دیکھا دیکھا. وہ بہاریں کہ تیرے ساتھ مجھے دیکھ گئیں. یہ مضمون عام سا ہے، خوبصورت ہے. وہ بہاریں کہ تیرے ساتھ مجھے دیکھ گئیں، کیا کہیں گی اگر آ کر مجھے تنہا دیکھا. اب ایک بڑا مضمون ہے، اب اس کی شرح کا موقع نہیں ہے، لیکن بس یہ خیال ہے کہ مضمون بڑا ہے. اس کو اپنا کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا ذہین. اس کو اپنا کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا ذہین، جس کو بیگانگی ہوش میں اپنا دیکھا. کیا کہنے، یہ مطلب دیکھیں کتنا اچھا ہے. وہ آئینہ کبھی منہ دیکھتے تھے جس میں تم اپنا. وہ آئینہ کبھی منہ دیکھتے تھے جس میں تم اپنا، لیے بیٹھا ہے آغوش تہی میں عکس گم اپنا. سبحان اللہ. سے بہت ہی زبردست شعر ہے، تو کبھی موقع ملے تو اس کو کھولیں گے. بہت زبردست شعر ہے. اب دیکھیں شریعت سے جو وہ کرتے ہیں نا، یہ ایک شعر ابھی مزے کا شعر ہے. از روئے شرع روئے حسین پر نظر مباح، لیکن وہی نظر نہیں بارے دیگر مباح. تو کہتے ہیں کہ جیسے حدیث شریف ہے نا اس مفہوم میں کہ نامحرم کے چہرے پر پہلی بلا ارادہ نگاہ مباح ہے، دوسری ڈالو گے تو وہ منع ہے. تو اب اس میں یہ پہلو یہ نکال رہے ہیں کہ جس نظر سے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اگر اسی نظر سے دوسری مرتبہ دیکھا ہے تو یہ منع ہے. لیکن اگر نظر اور مقصد نظر بدلا ہوا ہے تو دوسری تیسری چوتھی نظر سب جائز ہے. اب اس میں نقطہ انہوں نے نکالا، مطلب ایسی سادہ سی بات نہیں ہے کہ اللہ کی تجلیات میں تکرار نہیں ہے.
تو اگر ایک تجلی پر دوسری نظر ڈالتی تو اس کی تجلیات کے تسلسل کا ادب ادا نہیں ہوگا، اس لیے دوسری نظر منع ہے اگر ایک ہی تجلی پہ ہو. لیکن اللہ کی ہر تجلی پر ایک نظر اس کا حق ادا کرنے کے لیے اور دوسری تجلی پر دوسری نظر دوسری تجلی کے تصور کے ساتھ یہ مطلب کام ہے. تو مطلب ان کے مضامین میں بہت بڑے بڑے صوفیانہ معارف ہوتے ہیں اور وہ بعض مرتبہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنی سہولت سے کہہ دیتے ہیں. اب جیسے وہ ہے نا کہ تو اور نہ میں اور نہیں اور نہ ہاں اور ارباب یقین اور ہیں اصحاب گماں اور. مطلب جو اللہ میاں کو سادہ طریقے سے مانتے ہیں وہ اصحاب گمان ہیں، جو خود ہی اللہ اور خود میں فرق نہیں دیکھتے وہ اصحاب یقین ہیں. اب کیا کہنے، دیکھیں نا اب یہ شعر ہے، دل کھچا جاتا ہے خود ہی کوہ جانا کی طرف، دل کھنچا جاتا ہے خود ہی کوہ جانا کی طرف، دیکھیے دیکھا بھی جائے روح جانا کی طرف. کیا کہنے. میں وہ ایک غزل آپ کو سنا دوں تو وہ فرمائش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. ہاں یہ جو شعر مطلع ہے یہ تو انتہائی مشہور. جو بہار آئی میرے گلشن جاں سے آئی، جو بہار آئی میرے گلشن جاں سے آئی، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی. وہ نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے، وہ نظر ہے جو مشرف ہے رخ ساقی سے، وہ خبر ہے جو در پیر مغاں سے آئی. اور عشق منزل پہ فقط راہ یقین سے پہنچا، عشق منزل پہ فقط راہ یقین سے پہنچا، عقل ناکام رہے وہم و گمان سے آئی. اور عشق غم اور خوشی ایک سمجھ بیٹھا ہے، عشق غم اور خوشی ایک سمجھ بیٹھا ہے، تیرے ہنسنے کی جو آواز فغاں سے آئی. اور رنگ و بو حسن و جوانی میں ہے عالم سرشار، تیرے آنے کی خبر کون و مکان سے آئی. اور خاک ہوں پاک ہوں ادنا بھی ہوں اعلیٰ بھی ذہین، خاک ہوں پاک ہوں ادنا بھی ہوں اعلیٰ بھی ذہین، خود پہنچ جائے گی جو چیز جہاں سے آئی.